تو ما اہل بہ لغیر اللہ، اس پر سب فقہا نے مسئلہ لکھا۔ البار الرائق میں اور مجمع الانہر میں سب فقہا نے لکھا کہ جو آدمی، فتاوی شامی میں بھی ہے کہ جو آدمی کسی بزرگ کی قبر پہ جاتا ہے اور یہ منت مانتا ہے کہ میں اس قبر پر جو دیا ہے یا موم بتی ہے اس کو جلاؤں گا، یا اچھاڑ قبر پہ کپڑا ڈالوں گا، اس پہ چادر چڑھاؤں گا، یا تیل دوں گا، زیت تیل وہاں پر دوں گا، یا اور کوئی چیز دوں گا، فرمایا یہ سب کے سب سود اور خالص حرام ہیں، اور وہ آدمی دینے والا پکا کافر ہے۔ یہ فتویٰ لگا نہیں رہا، سنا رہا ہوں۔ وہ آدمی کافر ہے۔ کیوں جی؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں فتویٰ لگایا؟ فقہا نے مسئلہ لکھا، فرمایا اس کی دو وجہ ہے۔ ایک وجہ کہ النذر عبادت والعبادت لغیر اللہ کفر، نظر اور منت ماننا یہ عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی پیر فقیر کی عبادت کرنا کفر ہے۔ جس نے غیر کے نام کی نظر مانی اس نے اس ولی پیر فقیر کو معبود والا معاملہ کیا ہے اس کے ساتھ، اس لیے وہ کافر ہے۔ اور دوسری وجہ لِأَنَّهُ اعتقد أَنَّ الْمَيِّتَ يَتَصَرَّفُ دُونَ اللَّهِ، دوسرا اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ مردہ تصرف کرتا ہے، یہ یا تو ہماری سفارش کر کے ہمارے کام کروا دے گا یا خود کام کر دے گا۔ یتصرف دون اللہ، اللہ کے سوا یہ قبر والا بزرگ یہ بھی کچھ کر سکتا ہے اور میری بگڑی بنا سکتا ہے۔ فرماتے ہیں بذالک کفر، یہ خالص کفر ہے، اللہ کے سوا کوئی متصرف نہیں، اس لیے اللہ کے سوا کوئی منت منوتی نظر نیاز کے لائق نہیں۔ تو سورۃ الحج کا ایک مضمون تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی نام کی نظر نہیں، منت نہیں، تحریمیں نہیں، منت منوتی بھی صرف رب کے نام کی، تحریمیں بھی صرف رب کے نام کی، کسی غیر کے لیے یہ دو کام نہیں کرنے۔ اور فرمایا اس لیے وجہ یہ ہے، ذکر کیا کہ اس کائنات کا بادشاہ متصرف اور مشکل کشا حاجت روا وہ صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ اس پر آخر میں جا کے قرآن پاک کی ایک آیت سنو، پھر انشاءاللہ آپ کو مدینے لے جاتا ہوں۔ فرمایا یا ایھا الناس، سبحان اللہ، یہ اینڈ ہے سورۃ الحج کا، جا رہی ہے پورا مضمون یہی ہے، لیکن آخر پہ جا کے قرآن وٹ کر دیتے، پورا مضمون لے آیا۔ اب فرمایا یا ایھا الناس، اس سے پہلے ایک بات ذکر کی، ذرا خیال کرنا، خدا کی قسم لگتا ہے قرآن آ جا رہا ہے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جائیں ان پر میری واضح واضح ایتی، یہ جو آپ سن رہے ہو واضح واضح آیات، تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ، پہچانے گا تو بیچ چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا، المنکر، منکر انہاں دے چہرے تے 12 وجہ سے، جو کافر اور مشرک ہے اس کا چہرہ قرآن سن کر بگڑ جائے گا اور اس پہ سیاہی طاری ہوگی، عبوس بن جائے گا اور چہرے پہ 12 بج جائیں گے۔ اور فرمایا کہ قریب ہے کہ وہ جو آیات پڑھنے والے ہیں ان کے یقادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، جب ہماری یہ ایتیں پڑھی جائیں تو وہ آیات پڑھنے والوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ حضرت مولانا حسین علی
رحمت اللہ علیہ نے اس کا معنی کیا قریب یہ بکے پیجامے، یہ پنجابی والوں کو سمجھ آئے گا، بکے پیجامے حملہ کریں، یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، یہ بیان کر کے فرمایا میرا پیغمبر ایک آیت سنائی دے، ایک آیت اور سنا، یا ایوہ الناس، اے لوگو، ضرب مثل فاستمعوا لہ، بیان کی گئی ہے ایک مثال، مشرک کی مثالیں بھی سنتے ہو، مکان پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت، ڈی سی کو ملنا ہو تو چپڑاسی کی ضرورت، اللہ نے فرمایا ضرب مثل، او مشرکو لا تضربوا للہ الامثال، تسی مثالہ نہ بیان کیتیاں کرو، توانو مثالہ بیان کرن دا چاج ہی نہیں آندا، توانو طریقہ ہی نہیں مثالہ، آ مثال دی شوق ہے میرے کو سن، ضرب مثل فاستمعوا لہ، غور سے سننا، ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ ہستیاں جن کو تم پکارتے ہو حاجتوں مشکلوں میں اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ذبابن نکرہ، کوئی اندھی لولی لنگڑی اپاج کوئی مکھی نہیں بنا سکتے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے، یا خود بھی نہیں، یا خود کا معنی ہوتا ہے آرام سے لے جائے، یسلب کا معنی چھین کے لے جائے، ان کی 11ویں 12ویں سے کوئی چیز مکھی چھین کے لے جائے، فرمایا لا یستنقذوہ منہ، وہ اس مکھی سے چھڑا نہیں سکتے، ضعف الطالب والمطلوب ما قدر اللہ حق قدر ان اللہ لقوی عزیز۔ یہ پورا خلاصہ آ گیا سورت کا۔ اب آؤ، میں نے پچھلے جمعہ پہ عرض کیا تھا کہ حج کے 2 وظیفے، ایک مکی وظیفہ ایک مدنی وظیفہ۔ مکی وظیفہ تھا لبیک اللہم لبیک، اور مدنی وظیفہ وہ کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد، یہ مدنی وظیفہ ہے۔ اب کچھ لوگوں نے مکی وظیفہ بدل دیا اور انہوں نے ادھر پاکستان میں نعرے لگانے شروع کیا، لبیک یا رسول اللہ لبیک، اس پر پوری تحریک بنی تھی۔ ایک دفعہ تھوڑی جیل کی ضربیں لگی، مشرک کی تو بچاوے، یہ تو مواحد ہوتی ہے، ان کو مار پڑے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور مشرک بیچارہ جیل میں جائے، اب وہ خادمہ کتنا شریف بن گئی ہے، لنگڑی سرکار آج کل اتنا شریف ہے کہ لگتا ہے کہ اس نے رائبنڈ میں پورا چلا لگا لیا ہے، اتنا شریف لگ رہا ہے، اور بڑی سلجھی ہوئی تقریر، سلجھے ہوئے بیان، ماشاءاللہ۔ اس دن میں نے اس کی تقریر سنی، بڑی پیار سے باتیں کر رہا تھا، تو ابھی تو صرف 4 مہینے بھی نہیں گیا، 4 مہینے ہی نہیں گیا، میں کہ بچوں تھوڑا کام اے نہیں، ہاں یہ کام ہے شیخ القرآن کے روحانی بیٹوں کا، یہ کام ہے اہل حق کا۔ تم حلوہ کھانے والی پارٹی اور دودھ پہ پلنے والی پارٹی، چوری والے مجنوع، تمہارا یہ کام نہیں۔ خیر انہوں نے یہ وظیفہ بدلا۔ اب آئی دوسری پارٹیاں، انہوں نے کہا مدینہ منورہ میں جا کے نا جب آپ کے روزے پہ جائیں تو کیا پڑھنا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں درود پڑھنا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کراچی جامعۃ الرشید کے ایک مفتی صاحب ہے، مفتی محمد، نام اس کا محمد ہے، نام بڑا پیارا ہے، لیکن کام ابلیس سے بھی خطرناک ہے، نام بڑا پیارا، اور ایسا دجال ہے، ایسا بے حیا، کہتا ہے کہ جب ماں باپ کی قبر پہ جاؤ نا تو سرہانے کی طرف نہیں جانا، کیوں؟ کہتے ہیں ان کو ایسے مڑ کے دیکھنے کی تکلیف ہو۔ یہ دجال بیٹھا ہے جامعۃ الرشید میں، وہاں بیٹھا ہے۔
اب ذرا دیکھو، یوں دیکھنے میں تکلیف ہوگی، اور بیٹھو نا سامنے بیٹھو تاکہ اماں ابا دیکھ سی بھی پتر آ گئی ہے، سامنے دیکھے گا۔ یہ اس کا باقاعدہ نیٹ پہ موجود ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے مفتی کو خط لکھا، اسی مفتی کو، اس نے کہا کہ روضہ اقدس پہ جا کے پڑھنا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یوں درود پڑھنا ہے۔ ہمارے ایک ساتھی نے خط لکھا کہ یہ جو درود آپ نے کہا ہے کہ مدینہ منورہ میں جا کے یہ درود پڑھنا ہے، اس کی کم از کم ایک دلیل ذکر کر دے۔ اس نے 17 صفحے پہ جواب دیا، 17 صفحات، چونکہ چنانچہ گویا اگر مگرچہ، لیکن 17 صفحوں پر نہ حدیث ملی، نہ صحابی کا فرمان ملا، نہ 4 اماموں میں سے کسی امام کا فرمان ملا۔ پھر آ کے کہتے ہیں نور الازاں میں لکھا ہے۔ اس بدھو کو یہ نہیں پتا بھئی نور الازاں کا مقام کیا ہے، وہ کون سی کتاب ہے نور الازاں؟ نور الازاں میں لکھا ہے۔ تو یہ لوگ بن گئے مفتی۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، مدنی وظیفہ اگر اس میں تحریف نہ کرو تو مسائل میں نہیں الجھو گے۔ مسائل تب پیدا ہوتے ہیں کہ اس وظیفہ میں تعریف کی ہے۔ میرے نبی نے جو وظیفہ بتایا نا درود والا، وہ شروع ہوتا ہے اللہم۔ کس سے شروع ہوتا ہے؟ اللہم۔ اور اللہم کا کیا معنی؟ یا اللہ۔ تو اللہم درود میں بات کس سے؟ یہ بات اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے۔ گھروں میں جا کے درود دیکھ لینا، 45 سیغے سب کتب حدیث میں موجود ہیں، اور ہر درود آگے مختلف الفاظ ہیں، لیکن ابتدا یہ ہے اللہم صلی علی محمد۔ ابتدا جہاں سے ہوتی ہے، امام سخاوی نے اس پر بحث کی، اور حضرات نے بھی بحث کی، پیر کرم شاہ نے وہ بحث نقل کی لیکن حوالہ نہیں دیا، تدلیس کی۔ غلام رسول سعیدی نے بھی وہ بحث نقل کی لیکن تدلیس کی، حوالہ نہیں دیا۔ اصل یہ بحث علامہ سخاوی نے کی، اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ فرماتی ہیں امام سخاوی کی بات کا خلاصہ یہ ہے، فرماتی ہیں کہ یہ درود کہ ان الفاظ کا فلسفہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں صلو علیہ وسلم تسلیما، اور آگے ہم کہتے ہیں اللہم صلی، پڑھو اونچا پڑھا کرو، تمہیں کہتے ہیں یہ درود کے منکر ہے۔ ہم پہ بھی بڑے الزام لگے۔ نماز میں روزانہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے؟ بلکہ میں نے تجزیہ کیا ہے، جتنا درود اشاعت التوحید والے پڑھتے ہیں نا، یہ دوسروں کو اس کا 100واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا۔ جو میں نے بات کی، آپ بھی پہلے سے بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیں، پہلے سے بھی زیادہ پڑھیں، تاکہ کیونکہ یہ درود کے لگتے کیا ہیں؟ یہ تو درود کے دشمن ہیں۔ چور مچائے شور، یہ کہتے ہیں یہ درود نہیں مانتے، درود نہیں مانتے۔ بھائی کون سا درود؟ فیصل آبادی درود یا تمہارے خربوزہ میں ایجاد شدہ جو کسی بزرگ کو خواب آیا طوفان میں، یہ پیر بجو والا درود، اس میں ایمان والا؟ ہم وہ درود پڑھتے ہیں جس پہ رب کی مہر بھی موجود ہے، محمد مصطفیٰ کی مہر بھی موجود ہے، دونوں مہریں موجود ہیں۔ اور رب کی مہر دیکھنی ہے تو سورہ ہود پڑھ لے، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم، پورا درود آیا یہاں سے۔ اور مہر محمدی دیکھنی ہے، بخاری اٹھا، مسلم اٹھا، مسند احمد اٹھا، صحیح ابن حبان اٹھا، دنیا کی کوئی حدیث کی کتاب اٹھا، پیغمبر کریم سے صحابہ پوچھتے ہیں کیف نصلی علیک یا رسول اللہ، ہم آپ پر کس طرح درود پڑھیں؟ تو میرے محبوب فرماتے ہیں قولو اللہم صلی علی محمد۔ اب مولویوں نے یہ درود کیوں بدلا؟ اس لیے کہ یہ اگر درود رہ جائے تو پھر اس درود پڑھنے والے کا عقیدہ یہ ہے
کہ درود کو سننے والا بھی اللہ ہے اور درود کا جواب دینے والا بھی اللہ ہے اور درود میں بات بھی اللہ ہی سے ہے۔ درود یہ دعا ہے، امتی مانگ رہا ہے محمد مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور نرا توحید پر مبنی درود۔ جب امتی صبح و شام کہے گا اللہم صلی علی محمد، کہ یا اللہ تو رحمتیں کر محمد پر، تو رحمتیں کر آل محمد پر، جب امتی صبح و شام یہ عقیدہ دہرائے گا تو اس کے عقیدہ یہ واضح ہوگا کہ محمد مصطفیٰ، آل محمد، ازواج محمد، اصحاب محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن و حسین، فاطمہ، عائشہ، خدیجہ، یہ سب آل محمد، یہ سب کے سب یہ بھی مشکل کشا نہیں، محمد مصطفیٰ بھی مشکل کشا نہیں، محمد مصطفیٰ بھی رب کی رحمتوں کے محتاج ہیں اور آل مصطفیٰ بھی رب کی رحمتوں کی محتاج ہیں۔ یہ درود پڑھنے والا کبھی نہیں کہے گا المدد یا رسول اللہ، کیونکہ اسے پتا ہے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں رسول کے حق میں دعا مانگ رہا ہوں آل رسول کے حق میں، اس لیے یہ درود پڑھنے والا کبھی نہیں کہے گا یا علی مدد، یا حسین مدد، یا غازی علم بردار، یہ کبھی نہیں کہے گا۔ یہ کہے گا ہمیشہ اللہم، جب بھی بات ہوگی اللہ تو رحمت کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو رحمت کر آل محمد پر، اللہم بارک، اللہ محمد مصطفیٰ ساری کائنات کے امام، رحمت للعالمین، خاتم الانبیاء والمرسلین اور سید الاولین والآخرین، سب سے آپ کا مقام بالا ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکتیں دینے والے نہیں ہیں، وہ بھی تیری برکتوں کے محتاج ہیں، بارک علی محمد، محمد پہ بھی تو اپنی برکتیں کر، ان کی آل پہ بھی تو اپنی برکات کر۔ اب جس کا اس درود کے مطابق عقیدہ ہو وہ بزرگوں کے نام کے وظیفے پڑھے گا برکت کے لیے، وہ درگاہوں کے پھیرے دے گا برکت کے لیے، اس لیے بدتی لوسی ملا نے سب سے پہلے درود بدلا، اس نے کہا یہ درود ہو ہی نہیں۔ اور میں بات کر رہا تھا امام سخاوی کی، امام سخاوی فرماتے ہیں کہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ طرز سے درود بنتا ہی نہیں ہے، یہ درود ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ کسی کی تعریف وہ کر سکتا ہے جو اس کے پورے مقام سے واقف ہو، اور محمد مصطفیٰ کا مقام وہ ہے کہ سوائے اللہ کے اس کی کنوں تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، اس لیے محمد مصطفیٰ کے مقام کے مناسب درود یہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم درود پڑھو، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اللہ ساڑی طاقت نہیں، ہماری طاقت نہیں، محمد مصطفیٰ کی عظمتیں، شان مقام اتنا بلند ہے، ہم اتنا ہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ عبد مطلق ہیں، عبودیت کی ساری شانیں ان پہ ختم ہیں، باقی اس شان و مقام کی پوری گہرائی تک ہم پہنچ نہیں سکتے، اس لیے ہماری طاقت نہیں، ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ تو محمد مصطفیٰ پہ رحمتیں کر ان کی شان کے مناسب، ان کی شان کے موافق۔ اس لیے فرماتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ درود ہے ہی نہیں، یہ لوگوں نے بنایا ہے۔ تو مدینے جانے والا وظیفہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، اللہ سے دعا کرے گا، پھر شہر مدینہ، سبحان اللہ۔ پروگرام تو میرا تھا کہ پورا جمعہ ہی فضائل مدینہ پہ آئے، لیکن ٹائم بالکل نہیں، چلو کچھ کر لیتے ہیں، کچھ اگلے جمعے دیکھ لیں گے۔ مدینہ کے لیے ایک فضیلت کافی ہے کہ یہ امام الانبیاء کا شہر ہے، باقی جتنے فضائل ہیں وہ نیچے ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو میرے نبی کا شہر ہے، سب سے بڑی فضیلت ہے، اور اس کے لیے میرے نبی نے دعائیں کی ہیں،
اور اس میں قرآن آیا ہے، اس میں میرے نبی کے صحابہ رہے ہیں، صحابہ کا وطن ہے اور پیغمبر کریم کی جائے ہجرت ہے۔ اس لیے اس کائنات میں مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بہترین، سب سے افضل ترین مقام ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ، کئی لوگوں کو مدینے کے ساتھ عشق بڑا ہے، لیکن منافقوں کی طرح ادھر کہتے ہیں مدینہ مدینہ، آج عید دی دہاڑ میں مدینے ہوما، نظمیں بنائی ہوئی ہیں، اور ان سے پوچھو مدینے کے امام کے بارے میں کیا خیال ہے، وہ تو وہابی ہے۔ مدینہ نبی کی مسجد ممبر پہ بیٹھنے والا، مسجد میں ممبر پہ بیٹھنے والا خطیب کے عقیدے کے بارے میں کیا خیال ہے، کہتے وہ تو وہابی ہے۔ مدینے سے بڑا پیار ہے، بیچاروں کو عشق ہے، لیکن میرے نبی کے ممبر کی بات بھی نہیں مانتا، مصلی کی بات بھی نہیں مانتا، مصلی کی بات بھی نہیں مانتا۔ توجہ ہے میری طرف؟ تو میں کہتا ہوں یہ مدینے سے منافقانہ پیار ہے، منافقانہ۔ اگر سچا پیار ہوتا، بخاری شریف رقم الحدیث ہے 1879، 1879، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کریم کا فرمان نقل کر رہی ہے، فرماتے ہیں ان الایمان لا یعرض الی المدینہ کما تعرض الحیۃ الی جوہرها او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب فتنہ فساد کا دور ہوگا تو اصلی ایمان مدینہ میں یوں سمٹ کے آ جائے گا جیسے سانپ پہ حملہ کیا جائے اور وہ اپنے بل اور سوراخ میں اپنی جان بچانے کے لیے سمٹ جاتا ہے۔ لیکن ہے کہ الایمان، کیا لفظ ہے؟ الایمان۔ یہ جو نا اہل حدث، ان بیچاروں کو ایمان اعمال کا نہیں پتا، بات عقائد اور ایمان کی ہے۔ رہے فروعات تو 1200 سال تک مدینے کا امام حنفی رہا ہے، اور 1 صدی سے اوپر سے مدینے کا امام حنبلی ہے۔ اب حنبلی پہلے حنفی، تو حنبلی حنفی یہ فروعات کا اختلاف ہے، یہ ایمان کے مسئلے نہیں، یہ فروعی مسائل ہیں۔ اس لیے یہ جو چبل اہل حدیث ہے لوگوں کو بتا، یہ انشاءاللہ میں پورا جمعہ آپ کے سامنے ایک بیان کروں گا کہ یہ جو برے صغیر کے لوگڑی اہل حدیث ہیں ان کا اور علماء عرب حنبلیوں کے اختلافات کیا ہے۔ ان کا آپس میں کوئی مذہب نہیں ملتا، صرف ڈرامہ کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو اب حنبلی ہیں اور عقیدے میں اللہ کے فضل سے خالصتاً اشاعت التوحید والوں سے عقیدہ ملتا ہے۔ پاکستان میں کسی جماعت سے ان کا عقیدہ نہیں ملتا، صرف اشاعت التوحید والوں سے۔ اسی کے بارے میں آپ نے فرمایا یعرض الایمان، ایمان پناہ لے گا۔ عقائد کی بات ذکر کی تو احمد رضا خان نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ کامل پیر کی 4 شرطیں ہیں، پیر کسی کو بناؤ تو 4 شرطیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عقیدہ مکہ اور مدینہ کے علماء سے ملتا ہو۔ مکہ اور مدینہ کے علماء سے، یہ فتاوی رضویہ پڑھ رہا ہوں، کسی رضوی میں جرت ہو تو اس کو جھٹلا کے دیکھے۔ اور پھر کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ہر طرف فتنہ فساد ہوگا تو اصل ایمان مکہ اور مدینہ میں استقرار پذیر ہوگا، اور اصل جہاں حق ہوگا اور ایمان ہوگا تو ہم پوچھ سکتے ہیں ان للڑوں سے، رضا خانیوں سے، کہ مکہ مدینہ کے علماء کے تو 7 فتاوے آ چکی ہیں، اور 7 میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی
قبر پہ درود نہیں سنتے. ساتھ کے ساتھ فتاوی میں لکھا ہے. اور یہ آخری وہ معیار اور کسوٹی ہے جس پہ منافق اور مومن کی معیار ہو جاتا ہے. یہ جو مسئلہ ہے نا سما عند القبر کا، اس سے پاس ہونا بڑا مشکل ہے. بڑے بڑے للڑوں کے وضو بھی ٹوٹ جاتی ہے. یہ آخری سیڑھی ہے، سب لکھ رہے ہیں. تو خیر بات صاحب سنو، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب درود مدینہ منورہ پیغمبر کریم کا شہر ہے، پھر یہاں محبت بی ہے، محبت بی یہاں اشاعت التوحید و سنہ، توحید و سنت کے چشمے یہاں سے پھوٹے اور وہ باغ وہاں سے اگے. اس لیے جس مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید و سنت کا درس دیتے، قرآن مقدس کے موتی بکھیرتے، اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، روضۃ من ریاض الجنہ. وقت ختم ہوگی. انشاءاللہ آئندہ جمعہ سے یہاں شروع کروں گا اور سوال و جواب کی نشست ہوگی. بآخر دعوانا الحمدللہ.